آج اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی قیادت میں نے بھٹو کو بھی اسی لیے ساتھ دیا تھا کہ اس پہ بھی ظالم ضیاء الحق نے، اس پہ ٹائرنٹ نے جو کچھ کیا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. رانی شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عمران خان سے مت کیجیے گا خدا را وہی سلوک. ہم جتنے ہمارے ہارٹ تھروب آتے ہیں، عوامی نمائندے آتے ہیں جو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کہیں لے کر جائیں گے. اگر اس نے کہا تھا بھٹو نے کہ میں ایٹم بم ہر قیمت پر اب بناؤں گا، میری جان ہی کیوں نہ جائے، تو عمران خان سے جب کہا گیا کہ تم یہ اپنے بیسز دو تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اور ایبسولوٹلی ناٹ کے جو ہے اس زمانے میں ڈونلڈ لو کہتا ہے، اور کسے کہتا ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، جسے بھی کہتا ہے ظاہر عمران کو تو نہیں کہہ رہا تھا، کہ تم اگر اپنے وزیر اعظم عمران خان کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گیا وہ، اور اس نے کہا کہ یہ قوم کو اس نے باور کروایا اور اس کے حلف میں یہ تھا. کمال ہے ہماری. ہم نے اس کو پھانسی دے دیا. ڈونلڈ لو کی غلامی اور تابع داری میں ہم نے ایک اسٹرانگ ڈیموش تو لکھ دیا، لیکن ہم نے اس کو چلتا کیا اور ہم نے کہا غلام ہے جناب، یہ دیکھیں زنجیروں کے پیچھے بھی اس کو جکڑ دیا ہے اور ہم سزا کرنے جا رہے ہیں. او بھائی، کیا متن کیا ہے اس کا؟ کون سی قومی تنصیب کا جو ہے اس میں یا قومی دفاع کو نقصان ہے اس سے کہ اگر ڈونلڈ لو کہتا ہے اس کو چلتا کرو ورنہ تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا؟ تو اس میں کوئی چیز ہے اس پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی؟ لیکن باہر کیف ابھی تک ہم آزاد نہیں ہوئے. تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے. پاکستان دنیا کی 5ویں 6ٹھی پاکستان کی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ عسکری قیادت یا افواج پاکستان ہماری دنیا کی جو ہے مضبوط ترین ہماری ہے. ہمیں بھٹو صاحب نے اور بے نظیر نے جو ایٹم بم اور میزائل ٹیکنالوجی دی، وہ دفاع ہمارا ایک سیسا پلائی دیوار ہے اور حصار کی طرح عوام پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کے. تو اس لیے ہمیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہونا چاہیے، عدم تحفظ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی غلامی کر کے اپنے وزرائے اعظم کو بنائیں اور وزیر اعظم کو ہٹائیں یا وزیر اعظم کو پھانسی دیں یا وزیر اعظم کو پابا سلاسل کریں کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کے ایما پر. عمران خان سے جب کہا گیا کہ تم یہ اپنے بیسز دو تو اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اور ایبسولوٹلی ناٹ کے جو ہے اس زمانے میں ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ تم اگر اپنے وزیر اعظم عمران خان کو چلتا کرو گے تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ ڈٹ گیا وہ. کمال ہے ہماری. ہم نے اس کو پھانسی دے دیا. ڈونلڈ لو کی غلامی اور تابع داری میں ہم نے ایک اسٹرانگ ڈیموش تو لکھ دیا، لیکن ہم نے اس کو چلتا کیا اور ہم نے کہا غلام ہے جناب، یہ دیکھیں زنجیروں کے پیچھے بھی اس کو جکڑ دیا ہے اور ہم سزا کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے. عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. 2 ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں اور ان کے جو ماتحت جج صاحب ہیں وہ اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر. ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو، میڈیا کو ایکسیس ہو، پبلک کو ایکسیس ہو، رشتہ داروں کو رسائی ہو، وکلاء کو جو ہے کوئی ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو. اور ماتحت عدالت کیا کرتی ہے؟ اس کو سکویز کر کے رکھ دیتی ہے. اپنے فیصلے پر عمل داری کراؤ. اور کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تضحیق کروا رہے ہو؟ 14 مئی کا یہ حکم کرتی ہے سپریم کورٹ، آپ ہوا میں اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک دیتے ہو. تو خدا را آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں. جج صاحبان سے بھی بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را جس طرح بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں، ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی.
عدالت کی یونٹی ہی عدالت کی اسٹرینگتھ ہے، اور عدالت کی یونٹی بھی اسی چیز میں مضمر ہے کہ وہ آئین پر منوان عمل کریں، جو بھی آئین کی تقاضا ہے، چونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویض شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لغزش کرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں جائے گا۔ اور اللہ نے یہ دکھا دیا، اسی دنیا میں دکھا دیا۔ بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی، اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی لاش کو مکھیوں نے، اور وہ مکھیاں شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا، بھگدڑ مچی، کئی لوگ مارے گئے، اور ناقابل شناخت ہو گئی لاش، ناقابل شناخت تھی لاش۔ اللہ نے عبرت کا نشان اسی دنیا میں دکھایا، اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے۔ اور میں نے اگلے دن بھی ایک احادیث کے ذریعے پڑھ کے جج صاحب کو باور کروایا، متنبع کیا کہ جو شخص نااہلی کی وجہ سے، نالائکی کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، نالائکی، اور جو بے ایمانی یا کسی روب کے تحت یا کسی منفعت کے تحت یا کسی طاقت کے تابع کرے گا کوئی فیصلہ غلط، وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ ایک ہی جج جنت میں جائے گا، اور دیکھیں کہ کتنی یہ جو ہے کسوٹی ہے کہ ایک ہی جج میں سے جنت میں جائے گا جو انصاف، خلق خدا کو انصاف فراہم کرے گا بلا تشخیص و تمیز کے۔ تو یہ پل صراط سے گزرنا، خدا را جج صاحبان سے میں بہت ادب سے عرض کروں گا، میری ساری زندگی انہی کے ساتھ گزری ہے، لیکن آج کی جو عدلیہ کو میں دیکھتا ہوں تو میں بار بار ان کو یہ باور کرواتا ہوں کہ اللہ 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 دیکھ رہا ہے آپ کو انصاف کرتے ہوئے، سو خدا را انصاف دیجیے گا۔ اور آپ کے اس انصاف سے 25 کروڑ عوام کا مستقبل وابستہ ہے، اس دھرتی ماں کا جو ہے، اس کا جو ہے سارا آپ کا فلاح و بہبود، اور اسی کی جو ہے آپ پر کی طرف نظریں ہیں۔ ہر دفعہ آپ کی طرف قوم نے دیکھ لیا۔ مولوی تمیز الدین کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، نصرت بھٹو کے کیس میں آپ نے ضیاء الحق کو وہ اختیارات بھی دے دیے جو اس نے مانگے نہیں تھے کہ آئین بھی ترمیم کر سکتے ہو، مایوس کیا۔ ظفر علی شاہ کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، آپ نے جو ہے جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کو آپ نے جائز قرار دے دیا۔ بھٹو کے کیس میں آپ نے مایوس کیا، آپ نے اس کو پھانسی دے دی۔ بے نظیر آج تک تشنگی ہے، اس کے کیس کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بس کر دیں، کوئی تاریخ میں نام پیدا کریں اپنا، لوگوں کو خوشیاں دیں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ ہم کچھ بھی نہیں مانگتے اپنی ذات کے لیے، پاکستان کے لیے تو ہمارا حق ہے مانگنا۔ دھرتی ماں اس وقت جو ہے، دا کنٹری از بلیڈنگ، اٹس بلیڈنگ فرام ایوری ویئر۔ معیشت کو دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھ لیں، ہم آپس میں جس طرح لڑ رہے ہیں اس طرح اس کو دیکھ لیں۔ کوئی ایسپیکٹ تو خدا را اس پہ رحم کیجیے گا، کیا کوئی ماں کے ساتھ بھی ایسا کرتا ہے؟ تو ہم اپنی ماں سے تو وفا کر لیں کم از کم۔ سو میں نے یہ جو فیصلہ کیا، یقین کیجیے گا میرے نزدیک صرف دھرتی ماں کو رستا ہوا میں اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔